کہ جنریٹنگ ہو. ہم ٹیکس جنریٹرز ہیں، مائن اونرز. ہمارے ساتھ مزدور ہیں، مزدور کے نمائندہ مسٹر اقبال یوسفزئی بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، صدر ہیں میرے پہلو میں الٹے ہاتھ کو یہ بیٹھے ہیں. تو اسی لیے ان کو بھی بلایا ہم نے کہ کہیں ان کو بھی یہ گلا شکوہ نہ ہو کہ آپ نے کچھ نہیں کیا، نہ فریاد کیا، نہ کسی سے بات کیا. ہمیں ہمیشہ یہ کہا گیا کہ جناب آپ 10 دن کے بعد آئیں، مہینے کے بعد آئیں، 2 مہینے کے بعد آئیں. اور جیسے وہ بچہ جو ضدی بچہ ہوتا ہے رونا شروع کرتا ہے تو اس کو کوئی بڑا لولی پاپ دیتا ہے کہ بیٹا نہ روئیں، یہ لولی پاپ آپ کو ملے گا. وہ لولی پاپ دینا نہیں چاہتا اس کو، کیونکہ وہ جیب میں دوبارہ ڈال لیتا ہے تاکہ وہ جب دوبارہ روئے تو دوبارہ لولی پاپ دکھایا جائے. ہمارے اربوں روپے کی انویسٹمنٹ ہے. کول مائنز، یہ بات رکھیں کہ بلوچستان میں جہاں بھی کول مائنز ہیں وہ انڈر گراؤنڈ ہے مائننگ. کانوٹ یا یہ جو لاکڑا وغیرہ ہے، ان کی کول مائنز، ان کو ہم کہتے ہیں اوپن سرفیس مائننگ. یہ پہلے ہوئے ہیں ان کی سیمیں رکھی. ہماری سیمیں پہاڑوں کے اندر اور وہاں سے کھدائی کر کے پہاڑوں کے نیچے کھدائی، وہاں سے ہم کوئلہ نکالتے ہیں. وہ بند ہو گیا. دوسری طرف ہماری مشینری اربوں روپے کی، اس کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں گیا ہے، کون لے جا رہا ہے. صرف زبانی اطلاعات ہیں کہ مشینری وہاں سے آ رہا ہے، کیونکہ ہم نہیں گئے ہیں، ہمیں نہیں جانے دیا جا رہا کہ تمہاری جان کو خطرہ. اب پچھلے دنوں جب ہم نے شور مچایا، رونا دھونا زیادہ شروع کیا، ہمیں یہ کہا گیا کہ جناب ابھی آپ جائیں، یہ جو لا اینڈ آرڈر کو جن لوگوں نے چیلنج کیا ہے، سو فار کالڈ ان کو وہ دہشت گرد تنظیمیں، ان کے ساتھ آپ لڑیں. یہ ہمارا کام نہیں ہے لڑنا، یہ اسٹیٹ کا کام ہے، ان ادارے مخصوص اداروں کا کام ہے کہ وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کریں. ہمارا کام ہے کہ ہم صرف ٹیک مائننگ چلائیں، لوگوں کو روزگار دیں، کوئلہ نکلے، اس پہ ریاست پاکستان اور بلوچستان کو ٹیکس دیں جو ہم دے رہے ہیں. ماضی میں 1 سال 10 مہینے سے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، وہ سسپینڈ ہے، معطل ہے. ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ بلوچستان گورنمنٹ کے مائنز سیکٹر سے ایک بہت بڑی خطیر رقم جو میرے کاوشوں پر اور میرے ساتھیوں کے کاوشوں پہ، وہ 3 پی ایس ڈی پیز ہیں جو مچ ٹو مارگٹ اور پھر انڈسپول، پھر اسماعیل زیارت اور ڈگاری تک 1 ارب 33 کروڑ روپے، 30 کروڑ روپے کا ہیں. 3 پی ایس ڈی پیز، ان کا کچھ پتہ نہیں چلا وہ پیسے کہاں گئے. لیکن جب میں نے درخواستیں دی وزیر اعلیٰ کو، اس وقت کے سابقہ وزیر اعلیٰ کو، اور چیئرمین چیف منسٹر انسپیکشن ٹیم نے 3 دفعہ انکوائریاں اس میں بٹھائی گئیں، تو پتہ چلا مچ ٹو مارگٹ کی جو رقم ہے وہ اس میں بڑے ہائی لیول پہ خرد برد کی گئی. اور یہ ساری رقم مائن سیکٹر سے ہم نے حکومت بلوچستان کو، کیونکہ ہم ٹیکس دیتے ہیں، وہ مائن سیکٹر سے دلوائی گئی تھی. اس خرد برد میں سی این ڈبلیو ڈپارٹمنٹ ان 3 مختلف انکوائریوں میں جو سی ایم آئی ٹی نے کی، ٹوٹل انوالو. ان کے ایک ایس ڈی او سے لے کر ایکسین صاحبان، اور پھر اس کے بعد ٹیکنیکل ایڈوائزر جو سیکریٹریٹ میں بیٹھتا ہے، اور سیکرٹری بذات خود، اور پی این ڈی، ان کو بھی میں نے درخواستیں دی کہ یہ غلط ہے. ان اسکیموں میں ایک کا ہے کہ مچ ٹو مارگٹ جو روڈ ہے، اس کے ساتھ انہوں نے ایک خطیر
اور پی ایس ڈی پی جو 38 کروڑ کا بنایا گیا وہ سیم ہی ڈپلیکیشن ہے اسی روڈ کا، جس کو نام صرف بوڈیل ٹو مارکیٹ دیا گیا۔ اس رقم کی ڈوبنے کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ جو ایکسین اس وقت تھا اس نے غلط پلاننگ کیا، وہ جو نقشہ بنایا گیا وہ بہت غلط تھا ریور بیڈ پہ۔ اب جب پانی آتا ہے اس کو ہٹ کر کے لے جائے گا۔ ابھی سنا ہے کہ سرخی پاؤڈر کا معاملہ چل رہا ہے، کیونکہ بڑی انکوائریاں ہوئی ہیں اور چیف آف اسٹاف آرمی نے بھی سختی سے یہ بات کہی ہے، اور کور کمانڈر صاحب بھی اس میں دلچسپی لے رہے ہیں اور دیگر ادارے بھی لے رہے ہیں۔ تو انہوں نے اس روڈ میں اس کو سرخی پاؤڈر کر رہے ہیں۔ یہ ایک طرف اربوں روپے کے ٹیکس جنریٹنگ سے محروم ہوا ریاست پاکستان کچھ غلط لوگوں کے مہربانیوں سے، دوسری طرف سے ایک خطیر رقم 1 ارب 33 کروڑ روپے یا 30 کروڑ روپے اس کا خرد برد ہوا ہے۔ اب ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جناب ہم تو ریاست پاکستان کے وفادار لوگ ہیں، ہم جہاں سے لائے پیسے، چاہے ہم نے ادھار لیا، ہم نے بھیک مانگی، بینکوں کے قرضدار ہوئے، بینک ابھی ہمیں کھینچ رہا ہے عدالتوں میں اپنی پیسوں کے قرضے کی وصولی کے لیے۔ وہ سارے پیسے ہم نے یہاں لگائے اسی لیے تھے کہ جناب یہاں سے ہم ٹیکس جنریٹ کریں گے اور ریاست پاکستان کو ٹیکس کی ادائیگی ہوگی۔ میرا مطالبہ ہے انہی مقتدر اداروں اور شخصیات سے، جس میں سرفہرست عزت مآب سید عاصم منیر صاحب، چیف آف سٹاف پاکستان آرمی، ڈی جی ISI، ڈی جی آپریشنز، چیف جسٹس پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان، وزیر اعلیٰ پاکستان، کور کمانڈر صاحب سے، IGFC سے، کہ یہ ہم نہیں کر سکتے کہ ہم پہاڑوں میں جائیں گے، لوگوں سے لڑیں گے۔ ہم آپ کے لیے کام کرتے ہیں، ریاست کے لیے کام کرتے ہیں، ہم نہ کسی سے لڑ سکتے ہیں، نہ آپ کے لوگ ہمیں کہیں کہ جا کے لڑو۔ ان کو لگام دیں، ان کی یہ ڈیوٹی ہے۔ ہر ریاست کے اندر لا اینڈ آرڈر فورسنگ ایجنسیوں کی یہ ڈیوٹی ہوتی ہے، فرائض ہوتے ہیں کہ وہ وہاں کے حالات کو کنٹرول کریں، نہ کہ ایک شہری اٹھے۔ اگر اس طرح ہونا شروع ہو تو اس پورے ملک کے اندر بالکل انارکی پھیل جائے گا۔ تو یہ آپ لوگوں کا ہے، ہم بھوکوں مر رہے ہیں، ہمارے ہزاروں لاکھوں مزدور بے روزگار ہو گئے، ٹھیکیدار بے روزگار ہو گئے، ملازمین کو ہم نے بڑی مشکل سے 1 سال میں 10 مہینے میں 6 7 8 مہینوں کی تنخواہیں دی اور ان کو رخصت کیا کہ بھائی ابھی کرو۔ لیکن یہ دیکھا جائے کہ ریاست کا کام ہے کہ وہ اپنی عوام کو روزگار مہیا کرے، نہ کہ روزگار چلتے ہوئے روزگار کو بند کیا جائے۔ اب اسی علاقے کے اندر میں صرف انہی مقتدر شخصیات سے عرض کر رہا ہوں کہ اسی علاقے کے اندر ایک پرائیویٹ کمپنی جو کہتے ہیں کہ جی گیس تلاش کر رہا ہے، وہاں تو جناب پوری لا اینڈ فورسنگ ایجنسیز ان کو وہ کور کیا ہوا ہے، ان کو تحفظ دے رہے ہیں، ہمیں نکال دیا گیا۔ جیسے عزت مآب سید حافظ عاصم منیر چیف آف آرمی نے یہ بات کہی ہے کہ ہم ان چیزوں کو بہت سختی سے دیکھیں گے اور ان پر سخت عمل درآمد کریں گے۔ ہماری استدعا ہے
کہ آپ اور آپ کے کلیگ مہربانی کر کے ہمیں تحفظ دیں۔